سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 131 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب انہیں بھلائی ملتی۔ اس آیت کی تفسیر کے تحت فرعونی کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی بڑھتی ہی رہی۔ جب انہیں سرسبزی و شادابی، پھلوں مویشیوں اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت و سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، کیونکہ ہم اس کے اہل اور اس کے مستحق ہیں۔ یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ عز و جل کا فضل جانتے اور نہ ہی اس کے انعامات پر شکر ادا کرتے، اور جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دے دیتے اور کہتے یہ بلائیں ان مسلمانوں کی وجہ سے پہنچیں، اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں بھی نہ آتیں۔ بدشگونی کی مذمت۔ مشرک قوموں میں مختلف چیزوں سے برا شگون لینے کی رسم بہت پرانی ہے، اور ان کے توہم پرست مزاج ہر چیز سے اثر قبول کر لیتے۔ جیسے کوئی شخص کسی کام کو نکلتا اور راستے میں کوئی جانور سامنے سے گزر گیا یا کسی مخصوص پرندے کی آواز بھی کان میں پڑ جاتی تو فوراً گھر واپس لوٹ آتا۔ اسی طرح کسی کے آنے کو بعض دنوں اور مہینوں کو منحوس سمجھنا ان کے ہاں عام تھا۔ اسی طرح کے تصورات اور خیالات ہمارے معاشرے میں بھی بہت پھیلے ہوئے ہیں، جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹنا یا الو وغیرہ پرندوں کی آواز کا کانوں میں پڑنا۔ اسلام اس طرح کی توہم پرستی کی ہرگز اجازت نہیں دیتا، اور اسلام نے جہاں دیگر مشرکانہ رسموں کی جڑیں ختم فرمائی ہیں، وہیں اس نے بدفعلی کا بھی خاتمہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے، شگون شرک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایسا خیال آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہٹا کر توکل پر قائم فرما دیتا ہے۔ بحوالہ ابو داؤد شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کسی چیز کی بدفعلی نے اس کے مقصد سے لوٹا دیا، اس نے گویا شرک کیا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا شخص کیا کفارہ دے؟ ارشاد فرمایا، یہ کہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، تیری فعل کے علاوہ کوئی اور فعل نہیں، تیری بھلائی کے سوا اور کوئی بھلائی نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر اپنے کام کو چلا جائے۔ بحوالہ مسند امام احمد۔ احادیث میں بدشگونی کو شرک قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بدشگونی کے افعال کو مؤثر حقیقی جانے تو شرک ہے، اور یا مشرکوں کا فعل ہونے کی وجہ سے زجر اور سختی سے سمجھانے کے طور پر بھی شرک قرار دیا گیا ہے۔